بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے ہم مخاطب ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ سٹوری نئی نہیں ہے، لیکن جو بار بار بیانیہ گھڑا جا رہا تھا سائفر کے حوالے سے، سائفر سازش کے حوالے سے، اور جو جھوٹ پر مبنی چیزیں پھیلائی جا رہی تھیں، اس کے کچھ حقائق جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں، اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک اخبار، انٹرنیشنل اخبار انٹرسیپٹ نے ایک سٹوری چھاپی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ سائفر جو ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس سائفر تھا، وہ ان کے پاس ہے، اور اس سٹوری کو انہوں نے چھاپا ہے اور دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح یہ سائفر جو ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں اور کیا اس میں دھمکی دی گئی تھی، اور کس طرح پاکستانی حکومت کو گرانے کے لیے امریکی سازش کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے کچھ حقائق جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ہے، جو ان کی پریس کانفرنس میں اس سائفر کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ سائفر سازش کیس شروع کہاں سے ہوئی تھی اور کہاں تک جا پہنچی، اور جس انٹرسیپٹ اخبار نے کی سٹوری جو چھاپی گئی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اور کس حد تک دیکھیں جب کوئی اخبار یا ٹی وی یا کوئی بھی میڈیا ہاؤس کوئی سٹوری چلاتا ہے تو اس پہ سٹینڈ کرتا ہے، اور جو اس کے پاس پروف ہوتے ہیں اس کی بیس پہ جو ہے سٹوری کو آن کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی ہماری سٹوری ٹھیک ہے۔ لیکن جو انٹرسیپٹ اخبار کی سٹوری ہے، اس پہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ سائفر کی کاپی کے حوالے سے، تو اخبار کا دعویٰ خود ہی غلط ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سائفر کی کاپی ان کے پاس موجود ہے، وہ اسے کنفرم نہیں کر سکتے، اور یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر من گھڑت اور جو ہے وہ جھوٹی سٹوری چلائی گئی۔ اسے ثابت کرنے کے لیے بھی اخبار کے پاس کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو اس سٹوری کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتی ہیں۔ اور دیکھیں، جب اس سٹوری کو کی ایک بات ہی نہیں، وہی عمران خان صاحب کا بیانیہ جو یہ سائفر کے حوالے سے گھڑا گیا تھا، اسی کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ جو سٹوری چھپی تھی ڈان اخبار میں، اور ڈان اخبار کی جو سٹوری سائفر سے متعلق کچھ چیزیں اس میں شامل کر کے چھاپی کی گئی تھیں، تو سائفر کی جو سٹوری انٹرسیپٹ نے چھاپی ہے، جو سائفر کہانی اور جو لیٹر جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے کہ وہ مراسلہ ان کے پاس ہے، تو اس کو کنفرم نہیں کیا جا رہا۔ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈان اخبار کی سٹوری کے ساتھ ان کی مواصلت ہے، ملتا جلتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس دعوے کو بھی جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا اخبار اتنی بڑی سٹوری چھاپ رہا ہے، اس کے پاس کوئی اپنے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ سوائے ایک پروپیگنڈا کے اور کچھ بھی، جیسے سوشل میڈیا پر طوفان مچا کہ جی سافر کی کاپی لیک ہو گئی ہے، سافر کی کاپی جو ہے وہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اب جو کسٹوڈین تھے اس کاپی کے، جو اس مراسلہ کے کسٹوڈین تھے، جنہوں نے اس مراسلہ کو اس سائفر کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، لائک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جب یہ سائفر جو دو سفارتکاروں کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں، یا پاکستان میں جو یو کے سفیر ہیں، کینیڈا کے سفیر ہیں، آسٹریلیا کے سفیر ہیں، ان کی کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں فارن آفس کے آفیشلز کے ساتھ، جو دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں، اور اس ملاقات کے حوالے سے کنسرن امبیسڈر جو ہے اپنے ملک کو آگاہ کرتا ہے کہ میری آج فلاں امبیسڈر کے ساتھ، فلاں پاکستانی منسٹر کے ساتھ، فارن آفس کے آفیشل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ تو یہ بھی جو امریکی حکام کی جو ملاقات تھی ہمارے سفیر کے ساتھ، یہ بھی اس طرح کی ایک ملاقات تھی جس میں انہوں نے مختلف چیزیں ڈسکس کی، مختلف خیالات ڈسکس کیے، اور پھر اس میٹنگ کے حوالے سے
جو ہمارے امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے آگاہ کیا فارن آفس کو، اور فارن آفس نے ان کا یہ سائفر جو ہے ڈی کوڈ کر کے پہنچایا فارن منسٹر کو، شاہ محمود قریشی کو اس وقت کے، اور پھر یہ مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچایا گیا، وزیر اعظم صاحب کے خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے پڑھا، اس کو اپنا پڑھ کے ایک بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دیا، اور بیانیہ گھڑا گیا کہ یہ جو امریکی سائفر ہے، یہ دھمکی ہے پاکستانی حکومت کو، اور پاکستانی حکومت سے متعلق جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک جلسے میں انہوں نے یہی سائفر جو ہے جیب سے نکالا، اور اس کو لہرا کر یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیں یہ امریکی سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ آلدو بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو امریکی سازش تھی ہی نہیں، میرے خلاف تو فلاں نے سازش کی، پھر اس کے بعد کہا کہ میرے خلاف تو فلاں نے سازش کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا گیا، پھر اس کو چھپانے کے لیے پھر تیسرا جھوٹ بولا گیا، پھر نئی کہانی گھڑی گئی، پھر نئی کہانی گھڑی گئی۔ تو یہ کہانی در کہانی کی جو سازش ہے وہ بار بار بے نقاب ہو رہی ہے۔ اب جس اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے، جس اخبار نے اسٹوری چھاپی ہے، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جو مواد ہے وہ اس کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ واقعی یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوبارہ آتے ہیں کہ جو وزیر اعظم اپنے تمام تر آفیشیل جو سیکرٹ ہیں پاکستان کے، جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم آپ کے پاس، بطور وزیر داخلہ، بطور وزیر خارجہ، کوئی بھی فیڈرل منسٹر یا وزرائے اعلیٰ کے پاس ایسی کئی چیزیں ڈیلی بیسس پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں جو ملک کی قومی سلامتی سے متعلق ہوتی ہیں، ملک کی خارجہ پالیسی سے متعلق ہوتی ہیں، ملک کے اہم راز کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی بھی پرائم منسٹر یا منسٹر جو ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، تو وہ یہ اس حلف میں یہ کہتا ہے، یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے کہ اگر بطور وزیر اعظم، بطور فیڈرل منسٹر، بطور وزیر اعلیٰ، یا کوئی بھی جب عہدے دار اپنا حلف لیتا ہے، تو اگر اس عہدے کے دوران بطور وزیر اعظم میرے علم میں یا میرے سامنے کوئی ایسی چیز آئی، کوئی ایسا راز آیا جو ملکی مفاد سے متعلق ہوگا یا ملک کی قومی سلامتی سے متعلق ہوگا، تو میں اس کو افشاں نہیں کروں گا۔ اور یہ جو سائفر کا ایک خفیہ مراسلہ تھا جو ہمارے امریکہ میں پاکستانی سفیر نے پاکستانی حکومت کو بھجوایا کہ میری یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ باتیں ہوئی ہیں، تو اس سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پبلک کرنا، اپنے پاس رکھنا، اور اس پر ایک جھوٹا بیانیہ گھڑنا کس حد تک جو ہے یہ درست ہے، اور کس حد تک اس حلف کی پاسداری ہے کہ جو حلف آپ نے اٹھایا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سائفر سازش کیس ہے، اس میں کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ سائفر سازش کیس جو ہے زیر تفتیش ہے ایف آئی اے کے پاس، جس میں اس سائفر سازش کیس کے اہم گواہ عینی شاہد اعظم خان نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب یہ جو تفتیش جاری ہے، اس میں آگے چل کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے طلب کیا تھا، اور جو ہے وہ اس کیس میں مزید پیش رفت جو ہے جب آگے بڑھے گی، تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس پہ کے حوالے سے بھی کارروائی ہو سکتی ہے کہ ایک وزیر اعظم کیسے جو ہے وہ قومی راز افشاں کر سکتا ہے، ایک وزیر اعظم کیسے آفیشیل ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ بعد میں کہ مجھ سے گم ہو گیا۔ تو یہ کیسا وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا گیا، کیسا وزیر اعظم، کیسا عہدیدار ہے کہ جو اپنے آفیشیل ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور بعد میں کہتا ہے جی مجھ سے گم ہو گئے۔ تو یہ تفتیش بھی آگے بڑھنی ہے۔ اور پھر اگر ہم امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بات کریں، تو پہلے بھی امریکہ نے کہا تھا کہ ہم یہ کوئی اتنی سازش والی بات نہیں تھی، یہ دو سفراء کی
سفیر کے ساتھ جو جو حکام ہوتے ہیں، سفیر اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کے درمیان ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے کسی ملک کے یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں، یا پاکستانی حکومت سے متعلق جو ہے وہ چیزیں چلا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار واضح ہو رہی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار اس سازش سے متعلق جو ہے وہ اس کو پھر بے نقاب کر رہی ہیں۔ تو اب جو قومی ادارے ہیں ہمارے، جو جو ہماری ایجنسیز ہیں، لائک ایف آئی اے ہے، لائک نیب ہے، پولیس ہے، جو حکومت پاکستان ہے، تو اس کے متعلق اب یہ جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس قومی راز کو افشاں کرنا، یا آفیشیل ڈاکومنٹ کو اپنے پاس رکھنا، یا اس کے متعلق جو ہے وہ جلسے میں اس کو لہرانا اور اس پر ایک بیانیہ گھڑنا، کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی اس کیس میں آگے چل کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور جو بھی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔